الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید انا نحن نزلنا القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الدہر کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، آج اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس قرآن کو باتدریج، یعنی آہستہ آہستہ۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ نے یک بارگی عطا نہیں فرمایا، یعنی 30 کے 30 پارے 114 صورتیں، یہ جو مجموعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اکٹھا آتا تو سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی اور اس کو پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی اور اس پر عمل کرنے میں بھی دشواری ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس چیز کو قبول کرتی ہے جو اسے آہستہ آہستہ ملے۔ یکدم کوئی چیز مل جائے تو انسان کی طبیعت میں ایک انتشار آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے معاشرے میں ایک مثال سنی ہوگی، کوئی بندہ فوت ہو جائے، بڑا امیر ترین ہو، اور اس کا سارا مال و دولت جب اس کے بیٹے کو مل جائے تو آپ کہتے ہیں اے دی آج کل نا طبیعت بڑی خراب ہے، اے نو لب گئی ہے ہر شے کٹھی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ معاشرے میں آپ ایک مثال ہے، جب وہ نا انسان کی طبیعت میں کوئی چیز اکٹھی مل جائے تو وہ انتشار پیدا کر دیتی ہے، اور انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے جو اسے آہستہ آہستہ ملے اور پسند بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں انسانی فطرت پر اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو سب سے پہلے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا، پھر ہماری فطرت یہ اسی وقت ہمارے سامنے روٹی اور فروٹ اور سب کچھ نہیں آ گیا کہ اے تو جمعہ پیدا اے ہر شے کھا، نہیں، جو ہماری چاہت تھی اور جتنی تھی اللہ نے اتنی غذا ہمیں عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے دودھ تھا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا کسٹرڈ وغیرہ کی صورت آ جاتی ہے، یا پہلے زمانے کے اندر یہ جناب کھیر وغیرہ یہ ایسے بنا کے وہ بچے کو تھوڑی سی غذا۔ اچھا اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ جاتا تھا چوری کا، وہ بچے کو چوری کھلائی جاتی تھی، پھر اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا تھا پراٹھیاں دا، چوپڑیاں ہوئیاں روٹیاں ماں دے ہتھاں دیاں، ٹھیک ہے، اس سے اگلا مرحلہ ہوتا تھا کہ اب یہ کھائے گا روٹی تے نال کھائے گا بوٹی۔ اب آپ سمجھیو، تو انسانی جو فطرت ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اس کے مطابق اس کو چیز دی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید اگر اکٹھا مل جاتا تو ایک پڑھنے میں سمجھنے میں دشواری ہوتی، دوسرا عمل کرنے میں بھی دشواری ہوتی۔ اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ ہر چیز عطا فرمائی۔ پہلے صرف ایمان کا حکم آیا، ایمان کے بعد نماز کا آیا، جب پکے ہو گئے تو روزے کا حکم آ گیا، جب اس پر پکے ہو گئے تو حج کا آ گیا، جب اس پر پکے ہو گئے تو جہاد کا آ گیا، جب اس پر پکے ہو گئے تو پھر عبادات کا آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن مجید ہم نے آپ کو آہستہ آہستہ عطا کیا ہے، یہ اس میں حکمت رب کی یہ ہے
کہ لینے والے مسلمان کے لیے بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور کل کو عمل کرنے میں بھی اس کے لیے آسانی ہو۔ اور یہی بات ہے، آپ یہ ذہن نشین فرمائیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو پہلے ہی دن ہر چیز آپ کو اس کو نہ کہا کریں کہ اجو بھائی داڑھی بھی رکھو، پگڑی بھی رکھو، نمازاں بھی پنجو پاڑو، زکات بھی دے تے چل حج تے بھی جا، او آکھنا چنگا میں کلمہ پڑھیا ہے۔ ہر چیز یک دم میرے طرف آ گئی، پہلے اس کو ایمان پر، توحید اور رسالت پر پکا کریں، اس کے بعد پھر اس کو نماز کی طرف لے کے آئیں، تلاوت کی طرف لے کے آئیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ پکا ہو جائے گا۔ یک دم جو کسی چیز کی طرف آتا ہے نا، وہ جیسے آتا ہے ویسے واپس بھی جاتا ہے۔ آپ رمضان شریف کا ماحول دیکھ لیں، ہماری مسجدوں کے اندر ایک خاصی تعداد نمازیوں کی اکٹھی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ رمضان شریف میں مسلمان زیادہ تو نہیں ہو جاتے، مسلمان تو یہی ہوتے ہیں، محلہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن نمازیوں کی تعداد عام نمازوں میں جمعے جتنی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان یک دم آتا ہے اپنے دین کی طرف۔ حالانکہ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا چاہیے، سدا بہار بننا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم نے عبادت کرنی ہے ویسے سارے مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ذہن بنا ہے کہ یہ 70 گنا ہے تو لگتا پچھلیاں بھی پوریاں ہونے، اور پچھلیاں پڑھن نال ہونیاں نے۔ اگر پچھلیاں ہیں جی پوریاں ہونا تو موڑ تو ایک زندگی چ حج کر لے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ حج کرتا ہے نا وہ ایسے ہو کے آتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک نماز پڑھ لے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو میں نہ موڑ اتھے چل کے ایک کو نماز پڑھ کے آ جاتا موڑ ساریاں پوریاں چکار، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے ٹائم پر نماز پڑھنی پڑے گی، وہ تو ثواب ہے کہ وہاں پڑھو گے تو اللہ اجر زیادہ عطا فرما دے گا۔ آواز سمجھے؟ تو رمضان شریف کے اندر لوگ آتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، نماز فجر جماعت سے پڑھتے ہیں، جاندیاں سپارہ قرآن دا بھی پڑھ لیندے ہیں، اور ہر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پھر یہ ماحول سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ یک دم آئے اور یک دم واپس چلے گئے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ آہستہ آہستہ آپ چیز پر آئیں، لیکن اس چیز پر آپ کی استقامت ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمارے جو معاملات ہیں کہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، کھانے پینے کے اعتبار سے ہوں یا پنجابی چاہتے ہیں ملن ورتن دے حساب دے نال ہومن، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام کا ایک ہی جملہ، کاش کہ یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، فرمایا خیر الامور اوسطھا، فرمایا ہر کام میں میانہ روی، درمیانہ حساب کتاب یہ بہتر رہتا ہے۔ اگر بہت کمی کرو گے تو کنجوس بن جاؤ گے، اور اگر بہت زیادتی کرو گے تو پھر تمہیں اس طرح کا رسپانس نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو، تو پھر بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ تسی ویکھو نا کسی شادی تے چل کے تسی اگر 10,000 روپیہ اتنے نیوندرا گھت دیتا ہے تے انہوں نے تواڈی پوری عزت نہیں کی تھی، تسی آکھنا میں تو 10,000 ہی گول کر رہا ہاں، تے تینوں آکھیا کہ دے دے، پہلے تے دسنا، تم ہی تو سارے کے سامنے ٹر ماردا پیا ہے نا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جو درمیانہ کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب بندہ تہجد بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، سارے نوافل پڑھے، اور بعد میں مہینے کے بعد تھک کے بیٹھ جائے تو اس سے بہتر یہ صرف 5 نمازاں پڑھ، پر پڑھتا صحیح نا۔ ہمارے دین اسلام میں اس چیز کو پسند کیا گیا، اس لیے قرآن مجید برہان رشید اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ عطا کیا ہے، تاکہ جیسے جیسے احکام آتے جائیں یہ سمجھتے بھی جائیں اور عمل بھی کرتے جائیں اور انہیں مشکل بھی نہ ہو۔ اب سمجھے؟ یہ ہے یہاں پر مطلب بیان کرنے کا۔ اب یہ اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ وجہ یہ تھی جو کافر تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کسی بشر انسانی کا کلام ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حبیب ان کو بتا دو۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے نبیوں کو جو کتابیں ملی تھی نا وہ یک بارگی اللہ نے عطا کر دی، اے تورات، اے زبور، اے انجیل لو تے پڑھو، تو وہ بڑے مشکل میں آ گئے۔ ان کا یہ ذہن تھا کہ جیسے پہلے نبیوں کو اللہ نے دی ہے نا ویسے ہی کتاب ہمیں مل جائے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر کی ہے مہربانی۔ تو اللہ فرماتا ہے حبیب انہاں دیاں تے ایویں ہی گلاں نے، کافر جو ہے انہاں نوں کی پتا کہ میں کڈی وڈی مہربانی فرمائی ہے۔ میں نے جو آپ پر قرآن نازل کیا یہ آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تاکہ قرآن سمجھنے میں بھی آسانی ہو، پڑھنے میں بھی آسانی ہو، اور قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی آسانی ہو۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہے اس آیت میں حکمت. مسئلے سمجھ آ گئے سارے جو میں نے عرض کیے ہیں. اور دوسری بات بھی سنیے گا. پہلی کتابیں ایک تو یک بارگی آتی تھیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جیسے جبرائیل امین میرے نبی پر آ کر قرآن پڑھتے تھے تو ویسے وہ قرآن پہلی کتابیں پڑھی نہیں جاتی تھی، بس دے دی گئی تو دے دی گئی. ہمارے نبی علیہ السلام کو ایک تو قرآن آہستہ آہستہ عطا کیا گیا، اور دوسرا جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے. اب دیکھیں میں آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں. یہ قرآن آپ کے سامنے میں آپ کو کہتا ہوں آپ پڑھیں. آپ میں سے جو سب سے پڑھا لکھا بندہ ہے گریجویٹ، وہ آ کے مجھے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے مجھے سمجھا کے دکھائے، نہیں سمجھا سکے گا. توجہ ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے کتابی شکل میں دیکھا، اسے کیا پتا بیچ میں کیا ہے. لیکن جب وہ علماء سے سنے گا، قرآن حضرات سے سنے گا، بار بار سنے گا، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے یہاں کہا کیا ہے. اب جو میں تقریر کر رہا ہوں، یہ جو میں نے 10-15 منٹ گفتگو کی ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی کہوں کہ 10 میں کی گل کی تھی ہے، ساری نہیں تو ادھی تسی 10 لو گے. تو بیان کرنے کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے، پڑھنے کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ بات سمجھ لیتا ہے. یہ امت مصطفیٰ کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ نے جو کلام بھی دیا تو وہ جبرائیل کے ذریعے پڑھا ہوا عطا کیا ہے تاکہ ان کو کلام سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دوستان گرامی، اب جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا آپ کوئی بھی مفہوم نکال سکتے ہیں، اور جب پڑھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے. اچھا بھی ہے بندہ اے گل کردہ پہ ہے. اس کی مثال دے دوں ایک حضرات کو، آپ کو بولو تو صحیح نا. دیکھو ایک جملہ ہوتا ہے، روکو مت جانے دو. یہ ایک جملہ ایسے ہی ہے. یہ بعض کتابوں میں بھی سمجھایا جاتا ہے. جب پروفیسر حضرات سمجھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جملہ لکھا روکو مت جانے دو. اے لکھے ہویا پڑھے دا کی مطلب ہے؟ او سکھنا روکو مت جانے دو. اب اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں. سمجھ آئی؟ ایک مفہوم میں نکلتا ہے روکو مت جانے دو. نہیں توجہ فرمائی؟ روکو مت جانے دو. اے جدو میں پڑھیا تے تو انہوں سمجھ آئی بھی ہے یہ مطلب ہے. ویدہ مطلب ہے بندہ آدھا پہ انہوں کھلار انہوں منجن نہیں دینا. اچھا ایک یہ ہے. دوسرا اسی لفظ کا مطلب یہ نکلے گا جب میں بولوں گا روکو مت جانے دو. پہلے تھا روکو مت جانے دو، ہونا تھا روکو مت جانے دو. کو گل سمجھ آئی ہے؟ جب بندہ پڑھ کے کوئی چیز سناتا ہے تو پڑھنے سے ہی آدھی سے زیادہ بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ ہے قرآن مجید برہان رشید کا فیضان. جزاک اللہ. یہ ہے قرآن مجید برہان رشید کا فیضان اور اللہ کا ہمارے اوپر احسان. سبحان اللہ. تو کہہ چھڑو یارو کے چوب شاہ بنے بیٹھے ہو کہ یہ قرآن ہمیں پڑھا ہوا عطا کیا گیا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگلے کے سٹائل سے کہ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے. نہیں تو ہر بندہ اپنے مطلب نو کڑ کے ٹور پوے. اب یہ میں نے ایک لائن آپ کو پڑھ کے سنائی کہ جب کوئی بیان کرتا ہے تو اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے، اور وہ آپ کو اللہ کے فضل سے سمجھ آ گئی. تو اللہ نے یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ کتابی شکل ایک مرتبہ آ جائے، پر ہم نے تو محبوب تمہارا صدقہ، تمہارا وسیلہ ان کے اوپر مہربانی فرمائی ہے تاکہ ان کو قرآن سمجھ آ جائے. یہ تھی پہلی بات. اب دوسری بات، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ. اے محبوب آپ کے رب کا جو بھی حکم ہو نا آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. جیسا بھی حکم ہو. بظاہر کئی حکم ہوتے ہیں بندے کو تھوڑا مشکل نظر آتا ہے. سب سے زیادہ مشکل آج کل کے دور میں لوگوں کو پتہ کیا نظر آتا ہے؟ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ سب سے زیادہ مشکل امر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا نظر آتا. دوسرا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرنا. نہیں توجہ فرما. اور تیسرا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے معافی مانگنا. معافی منگن لگے اب یاد ہے نا اللہ ہوں میری آکڑ بنی وے نہیں مانگتے معافی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی معافی منگنا آ جاوے اے میں پاٹے کھا جا پر جا. اللہ کے بندے یہ سب سے مشکل امر لوگوں کو لگ رہے ہیں، جبکہ ان کا فائدہ کیا؟ ادھر دیکھیں. یہ ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے پرسوں اس روایت کو دیکھا، اور یہ جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابھی بھی میرے پاس کتاب موجود ہے. اس کے اندر یہ ہے اخلاق حسنہ نامی کتاب ہے. یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے چھپی. اس کے اندر میں مفہوماً سنا دیتا ہوں. فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خیرات کرے اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ فرمایا اس کا مال ہمیشہ بڑھے گا، کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا.
یہ میرے محبوب نے فرما دیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ کسی اس کے پاس کوئی آئے اور وہ معاف کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے معافی عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو کسی سے معذرت کر لے، کوئی پتہ چل گیا کہ یار یہ مسئلہ بن گیا، معذرت کر لے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس معذرت کرنے والے کی عزت کبھی کم نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اور آج اس معاشرے میں ہمیں سب سے زیادہ یہ تین چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، حالانکہ تینوں کے اندر ہمارا فائدہ میرے محبوب کی زبان سے بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا فاصبر لحکم ربک، اے محبوب جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ بس اوقات تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ یار ہوں میں مڑ کیویں اپنے مال دے وچوں، دیکھو نا جی 5 لاکھ روپیہ میرے کول ہے تو میں جناب علی 15 لاکھ وچوں زکات کیوں دیواں، 15.5-16 لاکھ روپیہ بندی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی ہیں، اے میں کیوں دیواں زکات جناب، ایویں دے دل وچ گل آ جاندی ہے جناب۔ اب 15-16 ہزار جڑا دیندا پیا انہوں یہ نہیں پتا بھی یہ 5 لاکھ دے 2,500 روپیہ 1 لاکھ تے زکات ہے، جتنے لاکھ ہیں اتنے 2.5 گندا۔ یہ اگر دے دے تو بظاہر لگے گا یار تے پیسے گھٹ گئے نے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، گھٹے تیرا پیسہ بڑھے گا۔ یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، اے محبوب آپ کے رب نے جو حکم دیا نا آپ بس اس پر صبر فرمائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کو حکم نہیں ہے میرے عزیز، یہ نبی پاک کے وسیلے سے قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے کسی بھی رب کے حکم پر صبر کرے، اگرچہ تھوڑا مشکل ہو، اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ گرمیوں سردیوں میں بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے جی ہوں توتا پانی ہے جی ہوں دھوپ ہوں جی ہوں تو بجلی کوئی نہیں تھی فلانا ڈمکانا ہے۔ فرما فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کر۔ اور آج کل کے معاشرے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اولاد کی نا اپنے ماں باپ سے بہت کم بنتی ہے، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، جتنا کہ مینوں اس نتیجے تے میں اپنے آنا اج جدوں دور بدلیا نا، موبائل والا دور آیا ہے تے اے جڑے اج کل دے بالکڑے بیٹھے ہو نا، اے تواڈی اپنے ماں پیو نال کو خاص کوئی نہیں بندی، اے میں تمہیں دساں چاہ، لیکن تم ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرو گے، یہ حکم ہے۔ اور نہیں جی کسی وقت ابا جی تھوڑا سا سخت بول دیتے ہیں، میں کیا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کر۔ فرما دیا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا اپنے ماں باپ کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا او اے کیوں کیتا، او اے کہن دی بھی اجازت نہیں، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بات کرنی ہے مہربانی والی بات کرنی ہے، اچھی بات ماں باپ سے کرنی ہے۔ اور قرآن کے لفظ ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا ان کے لیے اپنے رحمت والے پر پھیلا دے، پر اے بازوں کو پر کہا گیا ہے۔ یہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ماں اور باپ بیٹھ جاتے ہیں یا بیٹھے ہیں، آ میرا پوتر انہوں گاڑ لاؤں دے ہو، فرمایا جی میں چھوٹے ہوندے ہیں تینوں انہاں گاڑ نہ لایا نا، ہونے بڑھڑے ہو گئے نے انہاں ہن تو گاڑ نہ لا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، فرمایا اپنے رب کے حکم پر صبر کر۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ میرے باپ اور میری ماں یہ تھوڑا سختی کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے، اولاد تم سے نہیں پوچھ سکتی لیکن اللہ پوچھے گا، اللہ کو جواب دے لو گے؟ ہون تو ماں پہ ہی چپ ہو گئے ہو، خیر تو ہی نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں، کراڑ کر دے پے ہو، اولاد تو نہیں پوچھ سکتی اور نہ ہم پوچھنے دیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ تم سے پوچھے گا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے لو گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ سچی بات ہے، اللہ نے جس سے سوال کر لیا وہ جواب نہیں دے پائے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ اس لیے دعا کیا کریں محبوب پاک کا صدقہ، آل پاک اور اصحاب پاک کا صدقہ اور اولیاء کاملین کا صدقہ، اللہ رب العزت ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما دے،
بہر صورت جتنے احباب بیٹھے ہیں اولاد کی صورت میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیا کریں اگرچہ وہ سختی کریں. حدیث شریف میں ہے ایک شخص نے پوچھا ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے؟ کہا بالکل. فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں. فرمایا بے شک وہ ظلم کریں لیکن تو انہاں دی عزت ہی کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ماں باپ کے لیے بھی میں نے عرض کر دیا اولاد تو نہیں پوچھے گی، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا. تو اس وقت سے ماں باپ کو بھی ڈرنا چاہیے. بہرحال اللہ فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، اے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیے. اور یہ ہم سب کے لیے حکم ہے. اگر ہمیں کوئی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ تھوڑا ہمارے سے زیادہ ہے پر ہمیں صبر کرنا ہے. اور آگے کیا فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. فرمایا یہ جو نیکی سے روکنے والے اور کفر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں نا ان کی بات کبھی نہ ماننا. آج کل تو نیک محفل پہ جانا ہو نا، محفل پہ جانا ہو تو ماں باپ کہہ دیتے ہیں پتر نہیں جانا، زمانہ کوئی نہیں، نیکی سے روک رہے ہیں. اور اسی محلے میں یا شہر میں کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہو اور وہاں کنجروں نے ناچنا ہو تو منڈا کے میں جانا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں گواڈی واڈی راڑ کے سارے چلے جاؤ تو مڑ کٹھے آ جبے آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رویے بن چکے ہیں مسلمانوں کے. تو فرمایا جو نیکی کی دعوت سے روکے اس کی بات کو نہیں ماننا، نیکی کی دعوت اور نیک بات کی طرف جانا چاہیے. اور جو کفر کرواتا ہے اس سے بچنا چاہیے. جو آپ کو کہتا ہے جھوٹی گواہی دو، جو آپ کو کہتا ہے شرک کرو، جو آپ کو کہتا ہے قتل و غارت کرو، جو آپ کو کہتا ہے نافرمانی کرو، انتشار پیدا کرو، اختلاف پیدا کرو، بالکل اس کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے قرآن نے منع فرما دیا ہے. اب آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. جو نیکی سے روکتا ہے اس کے پیچھے بھی نہیں جانا. اب کئی بندے نیکیوں سے روکنے میں پھیلتے اور چھڑ پرے کی لین جانا یار، تو روک رہا ہے. مسجد کی طرف جا رہا ہے او یار 10 منٹ بہ رہا نماز دا ٹائم ہے پہاڑی لینی ہے بھئی تو انتے پڑھنی نہیں ہوتا رات نہ لے. تو یہ نیکیوں سے روکنے والے لوگ ہیں. کھانا کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر شروع ہو گیا بہ کے کھا لے، روک رہا نہیں کھلو کے کھاؤ یار، واہ بھائی واہ کیا ہے فیشن ہے. نیکی سے روک رہا ہے. تو نیکی سے روکنے والے نہیں بننا اور جو روکے اس کی بات نہیں مانی. نمبر 1. نمبر 2 اگلی بات توجہ طلب ہے. فرمایا او کفورا جو تمہیں ناشکری اور کفر کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں بھی کسی بندے کی پیروی نہیں کرنی جو تمہیں میں پہلے مثالیں دے چکا ہوں. اور ہم سب اگر اس پر عمل کرنے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی طور پر ایک انتشار اور اختلاف، اور آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے مذہبی طور کے اوپر، تجارت کے طور پہ اوپر، صحافت کی دنیا کے اندر، یہ تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے شہروں اور محلوں کی سطح پر، برادریوں کی سطح پر، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جگہ ہوگی جس کے اندر کوئی سکون کا پہلو پایا جاتا ہوگا. بہت زیادہ تلخیاں بڑھ گئیں، انتشار بڑھ گیا، اختلاف بڑھ گیا، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے نو مار کے نا تو پھر ہی سا لواں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کاش کہ ہماری قوم کو سمجھ آ جائے اور یہ قرآن کا پیغام لے لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا رب فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں. کب؟ فرمایا سویر ہوئے تو بھامے شام ہوئے. اور یہاں سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی رب کے نام کی تسبیح ہے میرے بھائی، یہ بھی رب کے نام کی تسبیح ہے. مشکاہ شریف میں روایت ہے جو سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے یا لا الہ الا اللہ کہے، فرما اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے سب بھر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ ثواب ان کلمات کو کہنے پر اللہ عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ جب بیٹھتے ہیں تو ایسی تسبیح بیان کرتے رہا کریں تاکہ ہم سب یہاں سے ثواب حاصل کر کے جائیں. اور اسی آیت کے تحت ایک اور بات بھی ہے، سنا دوں آپ حضرات کو. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، فرمایا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا آپ کے جتنے کامل متبعین ہیں، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا اولیاء کاملین ہوں، فرمایا وہ ہر سانس جو اندر کھینچتے ہیں تب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سانس باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ تب بھی اپنے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں.
اور اسی چیز کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر جلی. جلی کا معنی ہوتا ہے اونچا بلند آواز سے. جیسے جمعے کی نماز کے بعد ہم یہاں مل کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ. دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار جو جمعرات والے دن, تو اس میں جب دعا ہوتی ہے تو پہلے ذکر کروایا جاتا ہے بلند آواز کے ساتھ, سارے مل کے کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر جلی, بلند آواز سے ذکر. بلند آواز سے جو ذکر کرنا اس میں 2-3 احتیاطیں ہیں. پہلی احتیاط کہ جب آپ کر رہے ہوں تو دیکھیں کوئی اور نماز تو نہیں پڑھ رہا. آواز موڑ مٹھی ہو گئی ہے تھوڑی, سمجھ آئی؟ اگر کوئی اور پڑھ رہا ہو تو پھر آپ بلند آواز سے نہ کریں, پھر آپ آہستہ ہو جائیں تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور دوسری بات, یہ جو ذکر جلی ہوتا ہے یہ جب کرنا ہوتا ہے تو اس وقت مناسب ہوتا ہے جب کوئی اور بندہ تلاوت وغیرہ میں بھی مشغول نہ ہو. جب اونچا بولو گے نماز والا بھی ڈسٹرب ہو جائے گا اور تلاوت کرنے والا بھی پریشان ہو جائے گا. تو یہ ذکر جلی کا مطلب پریشان کرنا نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ ہاں, جیسے نماز کا سلام پھرتا ہے اور سبھی لوگ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت تو سارے فارغ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو سارے مل کر کیا کریں. یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ نماز کا سلام پھیریں, اگر کچھ بندے پیچھے رہ گئے جن کی نماز ابھی رہتی ہے تو یا تو تھوڑا سا ٹھہر جائیں, منٹ ادا ابھی وہ رکعت پوری کر لوے, سلام پھیر لوے تو پھر ذکر کرو. آواز مٹھی ہے تھوڑی, آواز مٹھی ہے. تے یا پھر ذکر ہی مٹھا کرو تاکہ وہ نماز خلل نہ پیدا ہوئے. یہ ہے ہمارے علماء کی احتیاط. لیکن بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اے نماز تو بعد ذکر کتنے لکھے ہویا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے روکا کس نے, اے کتنے لکھے ہویا ہے؟ کس نے روکا بھی ہے؟ جی روکیا تھے کوئی نہیں. تو میں کہا پھر جاندی کرو خدا دے بندے, کہڑے کمی پہ گئے ہو, ذکر بھی اللہ دا کرنا ہے, روکیا بھی کسے نہیں ہے. تو تینوں ہے میں تقوی دا فلڈ آیا ودا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بخاری شریف میں ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں تھا, جب فجر کی نماز پڑھ کے, اے سنیں, اے بخاری پاک ہے بھائی جان, ٹھیک ہے, جب فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو فرمایا اتنی بلند آواز سے اللہ کا ذکر مسجد میں ہوتا تھا کہ میں چھوٹا بچہ گھر ستا پیا ہوندا سی تے آواز سن کے میری آنکھ کھل جاندی ہوندی سی. یہ دا مطلب اینی آواز تے سبحان اللہ دی ہوے نا بھی گواڑیاں دے گھر نوں تا سنی بھی پوے نا. تو پھر یہ نہ کہا کرو یار مولوی سانو موڑ موڑ کیوں کہندے نے اونچی بولو, یہ موڑ نہ آکھیا کرو. ٹھیک ہے, یہ احتیاطیں میں نے بتا دی ہیں. لیکن یہاں ایک صوفیانہ نکتہ بھی عرض کروں, جاگ رہے ہیں تو. صوفیانہ نکتہ یہ ہے, صوفیہ کہتے ہیں آپ جس نئی جگہ پہ جائیں, خواہ فصلوں میں جائیں, دکان پہ جائیں, دفتر پہ جائیں, مکان کی چھت پہ جائیں, مسجد میں جائیں, آپ کسی گاڑی میں بیٹھے, XYZ آپ جہاں بھی جائیں, فرمایا وہاں پر اللہ کا ذکر اتنی آواز سے کیا کریں کہ تمہارے کان سن لیں اور ارد گرد والی یہ چیزیں سن لیں. کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن وہ جگہ وہ چیزیں گواہی دیں گی کہ باری تعالیٰ یہاں اس نے تیرا ذکر کیا تھا, اور اسی کے صدقے میں اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. کریں گے بھئی ایسے ذکر, جہاں بھی جائیں آپ, گاڑی میں بیٹھیں تب بھی شروع کر دیں, فصلوں میں جائیں آپ تب کر دیں, سمندر کنارے پہاڑوں پر XYZ جہاں بھی آپ جاتے ہیں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیا کریں. سب سے بہترین نبی کا ذکر بھی ہو جائے گا, اللہ کا بھی ہو جائے گا, کلمہ بھی ہو جائے گا, توحید و رسالت بھی ہو جائے گی, مسلمانیت کا اقرار بھی ہو جائے گا, اور وہ چیز تمہاری گواہ بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے, قیامت والے دن تو منہ پہ مہر ہوگی. کئی بندے ہوں گے الیوم نختم علی افواہہم, ان کے منہ پہ مہر ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ گواہی دینے کے لیے یہ چیزیں ہوں گی, تو ضرور اپنے گواہ بنا کر. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, فرما سویر ہوئے یا شام ہوئے اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا کریں. اللہ اکبر. اور یہاں پر یہ بھی سماعت فرما لیں, یہ اللہ کے نام لفظ اللہ کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر, یہ آج کل ایسے بے ادب اور ازلی بد نصیب لوگ آ گئے ہیں. اب ہم جب تھوڑا سا سختی کرتے ہیں تو پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں لوگ, یار
मौली साहब ना थोड़ा जा सख्ती पे कर देने। मैं कहा चलो हुण तेनू नरमियां ही दस लेने फिर हैं। अब ये बात सुनिएगा, ऐसे अजली बदनसीब लोग हैं। वो एक जेलम वाला आपने देखा होगा, उसकी ये स्टेटमेंट है, आप गूगल सर्च कर लें। कहता है ये जो अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, तो फरमाया उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं आपको बता नहीं सकता, अब चूंकि समझाना मकसूद है, वरना ओदी बोलिए ची मैं जवाब देते ने। समझ आ रही है ना? तो वो कहता है ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है अल्लाह की, अल्लाह अल्लाह कहना, तुम्हें शर्म नहीं आती अल्लाह को अल्लाह अल्लाह कहते हो? ओए होर किया कहां यार, कैसा बदनसीब शख्स है ये। समझ आ रही है? कैसा अजली बदबख्त है यार। ओए बच जाओ इसके फितने से। ये वो बंदा है जिसकी तालीमात ने तुम्हें कुरान का बागी बना दिया, हदीस का बागी बना दिया, शरीयत का बागी बना दिया, सहाबा और अहले बैत का बागी बना दिया। हालांकि हमारी तालीमात में अदब है, दीन इस्लाम की तालीमात में क्या है? अदब है, और तुम्हें बागी बना दिया। यानी तुम्हें ऐसा मजहबी बदतमीज बना दिया, हर बंदे दे गाली पैंदे फिर दे हो, हर बंदे दे गाल। और अपनी औकात क्या है? कोई बंदा बताएं जो इसका मानने वाला और 5 वक्त का पक्का नमाजी हो, मुझे बताएं। कोई बताएं जो इसका मानने वाला और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक वो जिंदगी बसर करे। बस उसने एक ही सीखा भी, जेड़ा आवे पै जाओ, जेड़ा आवे पै जाओ। तो गल करना लिया। तो ये अजली बदनसीब है, और इस बदनसीब की वजह से कई लोग शायद और बदनसीबी पर चलें, पर जिमें कहते ना घबराना नहीं, जैसे जाएंगे वैसे वापस भी आएंगे, चूंकि इनको पता चल जाएगा कि सिवाय बदतमीजी के शख्स के पास है ही कोई नहीं। और जो ये कहे कि अल्लाह का जिक्र ना करो, ये लफ्ज़ अल्लाह कहना अल्लाह की गुस्ताखी है। हालांकि आप इस्लामी तालीमात पढ़ लें, फरमाया बच्चे को भी बोलना सिखाना है तो बुजुर्ग कहते हैं सबसे पहले उसकी जुबान से अल्लाह निकलवाओ। तवज्जो तो नहीं फरमा रहे ना आप हज़रात, और यहां पर गुस्ताखी हो रही है। तो ऐसे बदनसीबों से बचो और अपने रब का जिक्र करो। और अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाते आ गया। अल्लाहू ये क्या है? अल्लाह ये क्या है? जानदी करो यार, खुदा का खौफ करो। और ये कहना कि ये गुस्ताखी होगी अल्लाह की, पता नहीं यार तेरे को केड़ी तौहीद है यार, सांते नहीं समझ आई। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? अब आ जाइए अगली बात, व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला। फरमाया महबूब ए सुबह शाम ते मेरा जिक्र करना ही करना, जदों होवे ना रात ते मुड़ मैनू सजदे करी। और सदके जावा तेरी सुभान अल्लाह, तो सदके जावा, जदों पवे ना रात ते मुड़ मैनू सजदे करी। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आ गया, तवज्जो करें जरा, कहता है बाबा जी ए मेरे तो लगता है मत्थे ते मुकद्दर ही पुट्ठा लिखिया खलोता है, जेड़ा काम करना पुट्ठा होंदा है, जेड़ा करना पुट्ठा होंदा है। आजकल भी हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं ना, आता मैं सोने नूं हाथ गत्ता तो मिट्टी हो जाती है, जेड़ी गल करा पुट्ठी होंदी। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो वो जो बाबा था ना बुजुर्ग, बड़ा यार समझदार बंदा था। वो बच्चा दफ्तर में बैठा था, उन्हें ना ओदी मोहर चुकी, मोहर आ जी कागज उत्ते मोहर नहीं लाउंदे, आजकल के पढ़े लिखे लफ्ज़ चुनवा देने स्टैंप है, अरबी में खातम भी कहते हैं, खातिम भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो मोहर है उन्हें चुकी, उन्हें आख्या पुत्र ए मोहर तेरे दफ्तर दी है? उन्हें आख्या जी आ। उसने कहा कि ये उत्ते जेडे लफज लिखे हुए सीधे ने पुट्ठे ने? उस आख्या सारे पुट्ठे लिखे, मोहर के उत्ते लफज पुट्ठे लिखे होंगे ने। तो उसने कहा ये सीधे किवें होंदे ने? उस आख्या जेले इनू मैं आई कागज के उत्ते ला देना ना मुद्दा करके, ठीक है, तो ये सारे लफज सीधे हो जाते हैं। उन्हें आख्या पुत्र तू तो मुद्दा आना, लेकिन मैं तेन गल अपने लफ्ज़ां समझाना। उस आख्या तेरी जी मोहर है ये मत्थे के उत्ते हर से पुट्ठी लिखी खलोती है, लेकिन ये सीधी कैसे हुई? जब इसने अपना माथा कागज पर टेक दिया तो हर चीज सीधी हो गई। और आख्या अगर तू चाहता है कि तेरी हर चीज उल्टी सीधी हो जाए तो अपना सर, अपना माथा सजदे में रख के अपने रब के सामने झुका दे, अल्लाह तेरे मुकद्दर भी सीधे फरमा देगा। तवज्जो है कि कोई नहीं? गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? अपने मुकद्दर सिद्धे करने का तरीका आ गया कि कोई ना आ गया? बड़ा बोलो तो सही, कही तो सुभान अल्लाह, तो मां चला सिर भी नहीं फैलाउंदे। अपने मुकद्दर सिद्धे करने नहीं ना, इत्थे जो लिखा खलोता है भावें पुट्ठा है, अपना सर सजदे में टेक रब के सामने। जब टेक के उठेगा तो हर्ष सिद्धि हुई पई हो, मोहर दे उत्ते पुट्ठी लिखी होवे। समझ आ गई है मेरे भाई?
مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا ہے، اللہ کر کے سمجھ آ جاوے جناب۔ فرمایا صبح ہو یا شام ہو اپنے رب کا ذکر کرو، جدو رات آوے تو میں نے سجدے کر، راتوں کے سجدے میرے رب کو بڑے پسند آتے ہیں۔ اور روایات میں ہے، میں آپ کو مفہوماً سناتا ہوں، فرمایا جو تہجد پڑھے، رات کی نماز پڑھے نا، اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے اے پڑھدا ہے۔ تو اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا راتوں کو سجدہ کرنے والے کے چہرے کو اللہ ایسا نور دیتا ہے، اگلا سمجھدا بھی اے عام نور نہیں، اے تہجد دا نور ہے یا سجدے دا نور ہے۔ یہ ایک خاص نور ہوتا ہے، اور یہ حاصل کرنا ہے تو پھر رات کو اٹھ کر نا کم از کم 10 منٹ تے کٹ ہی صحیح نا یار بولے ہی کوئی نہ بڑیا، نیت کرنا ایڈی اوکھی تو کوئی نہیں، ویسے بھی تو اٹھیندے ہو نا جی، چکر شکر لیندے ہی ہو، لیکن یہ ایتھے تو پتہ لگنا ہے کہ ڈک پکا ہے، میں منٹ ادھا لگنا وضو کر کے مصلی بچھا کھلو رہا ہے۔ اچھا اس نیت دے نال کدی نہ کھلو بھی میری قبول ہی قبول ہے، اس نیت نہ کھلو بھی باری تعالیٰ تیرا ہے آرڈر تے میں آیا کھلوتا، ہن تو جان تے تیرا کام جان ہے۔ جتنی عاجزی کے ساتھ آؤ گے نا اتنے زیادہ کرم ہوگا، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے آنا پھر نہیں آنا، اسے کچھ سمجھ کے آؤ تو پھر آؤ، پھر مزہ آئے گا۔ باری تعالیٰ بس میں تو آ گیا ہوں، میں تو وضو کے اعتبار سے بھی ناقص ہوں، میں تو قرآن و قرات و قیام کے اعتبار سے بھی ناقص ہوں، میرے تو خیالات ناقص ہیں، پر تیرا تی آرڈر ہے نا، تے میں آیا کھلوتا تے ہونے ساڑیاں کمیاں تو پوریاں کریاں نا، بس جب اپنیاں ڈوریاں او دیتے سٹیں گا تیرے مسئلے سارے حل ہو جان گے۔ تو فرمایا رات کے وقت بھی کچھ کرو، اور آگے کیا فرمایا؟ انہا اولائی یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، فرمایا پر یہ جو لوگ ہیں، ہن سنو، ہن ساڑی گل ہوندی، فرمایا یہ جو لوگ ہیں دنیا دار، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو دنیا کو پسند کرتے ہیں اور قیامت والا دن جو بڑا ثقیل ہے، بڑا سخت ہے، بڑا امتحان والا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے، ایک مسئلہ اور بتا دوں تاکہ مسئلہ کھل جائے۔ دنیا میں ہمیں رزق اتنا ملے گا جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے اتنا ملے گا جتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور قیامت والے دن ہمیں اجر اتنا ملے گا جتنی ہم نے محنت کی ہوگی دنیا میں، جتنی نمازیں، جتنے سجدے، جتنی تلاوت، جتنا کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق ملے گا، لیکن ہم نے کام کر دیا الٹا۔ ہم نے دنیا کے لیے محنت شروع کر دی، حالانکہ محنت کرنی تھی آخرت کے لیے، ہم نے دنیا کے لیے محنت شروع کر دی، آخرت او مو ڈٹھی جاسی یار اللہ تے مڑ بہوں رحیم و کریم، مڑ جو مقدرہ چھویا مو ڈٹھی جاسی، نہیں توجہ فرمائے، ہم نے کام ہی میری جان الٹا کر دیا ہوا ہے۔ دنیا کے لیے ہم نے یہ ذہن رکھنا تھا کہ جڑا میرا مقدر ہے میں نے لب بھی جانا ہے، میرا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ہیں جو محض اپنے پاس رکھی ہیں۔ ایک عزت یہ رب کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اگر یہ اللہ لوگوں کو مالک بنا دیتا نا تو آج ہر بندہ دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دے پلے کچھ نہیں، خود ذلیل ہے تے تامی دوائنو ذلیل کردہ ودا ہے، خود ذلیل ہونے دے باوجود یہ حالت ہے تے جے انہوں اختیار دے دیندہ اللہ تے مورتا انہیری ہو گیا۔ اللہ نے عزت اپنے پاس رکھی ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے ذلیل کرے۔ اسی طرح رزق یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم تو کسی کو شاید ایک ٹائم کی روٹی بھی نہ دیتے، آج جڑی حالت بڑی کھلوتی ہے جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری دنیا کے لیے مقدر ہیں اور آخرت کے لیے محنت ہے، لیکن ہم نے دنیا کے لیے محنت کر لی اور آخرت کو مقدروں پہ چھوڑ دیا، یہ ہماری غلطی ہے اور اس غلطی کو دور کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، فرمایا ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، اے ہون آ گیا نا ساری تفصیل۔ فرمایا اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور فرمایا تیرے جسم میں دیکھ کتنے جوڑ بنائے ہیں اور کتنے مضبوط جوڑ بنائے ہیں۔ تیرا دل کرے کس چینو پھڑ لے، تیرا دل کرے قریب کر لے، تیرا دل کرے کھلو رہے، بہ رہے، لیٹ جائے، لمحہ پہ اٹھی کے بج، تجھے کیسا ہم نے بنایا اپنا شاہکار۔ اور آگے کیا فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہتے ہیں نا تو ہم یہ مثالیں بدل بھی دیتے ہیں۔
یہ ساری طاقت تیری ختم ہو جائے گی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی ساری طاقت اس کے پاؤں میں ہوتی ہے. گل غور دے نال سنیا ذرا. ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ تواڈے ہتھی نہیں چڑھدا. بال کو شرارت کرے مگرو بھاج بگ میں نہ تو کیویں پھڑنا ہے. بہت ہی نصیب ماڑے ہن بوہا بند ہو جائے وکھری گل ہے، ہن تیرے ہتھی تو نہ اسی نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. ایسا عمومی طور پہ ہوتا ہے. ہمارے بھی چھوٹے بچے ہیں، بڑے حضرت ہوندے نے، کدی نس کے دادی دی جھوڑیے وڑ گیا، کدی دادے دی تائے تے کدی چاچا. وہ بچنا جو ہویا اس کے پاؤں میں طاقت ہوتی ہے. اچھا جب بندہ جوان ہو جائے تو یہ طاقت سینے میں آ جاتی ہے. بندہ ہر دن آکڑدا ہے میں جی میں منہ وچ اگ لئی ودئی تے پتہ نہیں کئی بلان کڑی ہار دے میں گٹ فٹ ہوندا ہی. اس وقت ساری طاقت سینے میں ہوتی ہے. اور جدو بندہ بڑھڑا ہو جاتا ہے ساری طاقت زبان وچ رہ جاندی ہے. نہ بھجن جوگا ہے تے نہ کہن دے نال ہڈا لین جوگا ہے. بولتا صحیح سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم بدلتے ہیں. اور یہ اللہ نے قرآن سورہ یاسین پڑھ کے دیکھے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور فرمایا انسان ہم تمہیں بدلیں گے اس چیز پر جس پر پیدا کیا تھا. تمہیں عقل کوئی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب بچہ چھوٹا تھا نا اپنے ہاتھوں سے نہیں کھا سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھایا جاتا تھا. چھوٹا سا پنگھوڑا ہوتا تھا اس کے اوپر اس کو جناب علی جھولا ہوتا ہے، چھوٹی سی ریڑھی ہوتی ہے اس کے اوپر بال بچوں کو آج کل لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے واکر. اور جب یہ بڑا ہو جاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی کھا نہیں سکتا، پھر بھی اس کی بیوی یا اس کے بچے اس کے منہ میں لقمے ڈالتے ہیں. اللہ کر کے بیوی بھی خدمت گزار ہوئے تو اولاد بھی انشاءاللہ خدمت گزار ہوئے. انشاءاللہ آخری ویلے تے اولاد گندی نہ ہوئے. وہ آنکھوں تو صحیح چاہ آمین. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا چنگا بھلا 6 فٹ دا بندہ ہے اس بیچارے نو کرسی تے آنا پیندا ہے یا وہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوندا ٹور بھی نہیں سکدا اونوں جناب علی چھک کے لے آوندے نے. اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. انسان اے ویکھ لا جویں تو چھوٹا ہوندا سی اسی وڈے ہو کے تینوں اس حالت تے لوٹا دیتا ہے. چھوٹے ہوتے ہی بندہ بیچ میں پیشاب کرتا تھا اور ایک وقت بیماری کا ایسا آ جاتا ہے بڑھاپے کا بندہ دے وچے نکل جاندا ہے. اللہ فرماتا ہے ویکھ میں تینوں لوٹا دیتا ہے. سمجھ آ رہی؟ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ. تب ویکھ یار قرآن ہر شے کھول کے رکھ دیندا ہے. فرمایا ہم تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کو بدل دیں گے اور تمہاری کئی حالتیں بدلیں گے. بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے پھر بچپن. اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاپے سے جس میں ہمیں کسی کی حاجت ہو بہت زیادہ اس سے محفوظ فرما لے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ارذل العمر کہتے ہیں، نکمی عمر. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے اندر بندہ ایسا نکمہ ہو جائے کہ سارے جناب پریشان ہو جان بھی یہ دنوں خدمت کی میں کریے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. حالانکہ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، جب بندہ بڑھڑا ہو جاتا ہے نا، بڑھڑا اس لیے بڑا قیمتی بندہ ہو جاتا ہے. انگریز نے بھی لکھا ہے اولڈ از گولڈ. وہ کہتا ہے جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو اصل قیمتی بندہ تب بنتا ہے. یہ قیمتی کیسے بن گیا؟ بوڑھا ہو گیا نا تو اب اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بڑا تجربہ ہے جڑی گل کردہ اپنے تجربے نہ فٹ ہوندی ہے. آج تو کئی سوچی پہ گئے ہو یہ کہڑی تقریر آ گئی ہے. دوسری بات ہے اگر بابا گھر بیٹھا ہے سمجھو کہ مفتاں دا سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہے، کوئی تیرے گھر بڑھ کے تو بھی کھاوے. سمجھ آ گئی ہے؟ بابا تیرے گھر بیٹھا تیری گھر دی کوئی شے اگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تے مفتاں دا پیر جتھے بیٹھا نے اپنی اولاد واسطے دعا ہی کر دیا رہنا ہے. اولڈ از گولڈ. گرمیاں دا ایک سوٹ، سردیاں دا ایک سوٹ، اسے تے گزارا. نواں لے کے دا میں کی کرنا پڑا ایو دھو کے دے ہو چا. کتنا کم خرچہ ہے یار ان بزرگوں کا. اور ثواب فرمایا انہاں دا چہرہ ویکھ اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما چھڈے گا. پھر اپنے ماں پیو تو بھج دیو بڑا ویندی کرو کیڑے کمی پائے گئے ہو. ماں پیو دی خدمت کرو. میرا چند جڑا بیٹھا ہے اے شہر تے پنڈ ایویں نہیں بنے، نویں گھر ایویں نہیں بن دے. او بہنا بیرا سارے ہوندے نے مڑ ونڈ بنائیے ہوندے نے مڑ نویں گھر بندے نے. پر میرا ایک مشورہ ہی میرا پوتر لے جا مفتاں دے فریاں چ لے جا مشورہ. جدو ونڈ بنائیا ہوے نا اس لیے سارے نو آکھی جڑی جڑی شے لینی ہے جویں اما بابا دے اون چ کرو تے اما بابا مینوں چ دیو. سمجھ لے ہر شے تو لوٹ کے لے گیا. ڈھلے پے گئے ہو، ڈھلے پے گئے ہو.
ساڈا بھی ونڈ ونڈیا ہویا ساڈے والد صاحب نے کیتا ہے، لیکن میں انہوں نے آخیا بھی مینوں باقی سارا تو مردار سی بات ہے، اما بابا بیٹھے نے وہ کیڑا کتنے چاہ کے بھج کے لے جائے گا، اور انج ہویا بھی نہیں، اور جویں جویں ماں باپ نے کیا انج ہو گیا۔ میں کہا بھی میری ہی کو شرط ہے کہ کیڑی، میں کہا مینوں تے اپنے نال رکھو۔ موجاں چ بدائی نے مولوی، سمجھ آ رہی ہے جی؟ باقی بھی گھر بالکل قریب نے، لیکن یہ کہ وہ جڑا ماں باپ کول نے وہ دی مڑ چاسی وکری، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے ماں باپ کی آپ خدمت کریں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ، فرمایا یہ ہے تمہارے لیے نصیحت، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس بندے کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف اس راستے پر چل پڑے، اے جڑے سارے پچھلے راستے دسے نے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو، میرے حکم پر صبر کرو، جو گناہ کی دعوت ہے اس کے پیچھے نہ جاؤ، کفر نہ کرو، صبح سویر اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، رات کو سجدہ کرو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ فرمایا یہ ساری نصیحتیں ہیں، ہن کر عمل تے چل اللہ دی بارگاہ چ۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اور آگے کیا فرمایا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور فرمایا تم کیسے ان راستے پر چل سکتے ہو جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو باری تعالیٰ مجھے توفیق بخش تاکہ میں سیدھے راستے پر چلوں۔ آگے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑا علم و حکمت والا ہے، اس کا ہر چیز کا علم بھی ہے اور جو فیصلہ ہے حکمت والا ہے۔ اور آگے یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ دنیا میں رحمت یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں میں آ جاتا ہے، جنہ دے کلائی لوگ بھائی دن بابے شاہی کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو شامل کر لیتا ہوں۔ اور آخرت میں رحمت کیا ہے؟ فرما ہم جنت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کبھی ظلم نہ کرنا۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟